گجرات کے بعد آسام ایک تیسری ایسی ریاست بن گئی ہے جہاں پہ یونیفارم سول کوڈ پر اسمبلی میں قانون سازی کر دی گئی ہے، اور اس قانون سازی کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ملک کے عقل مسلمان جو اپنے آئلی قوانین پر، جو اپنے پرسنل لا پر عمل کرنے کے بضد ہیں، انہیں ہم سسٹم کا حصہ بنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور وہیں لیکن اس پورے قانون یونیفارم سول کوڈ کا اگر آج ہم تجزیہ کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ دراصل یہ جو ہندوتو کا جو بیانیہ ہے، ایک ملک ایک قانون، ایک ملک کے تمام شہریوں پر یکساں پرسنل لا لاگو ہونا چاہیے، یہ بیانیہ اپنے آپ میں ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ کیوں کہ جب اس ملک میں گزشتہ 75-80 سالوں میں جب اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ کی بات آئی ہے تو ملک کی اقلیت مسلمانوں کے علاوہ سب سے زیادہ قبائلیوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے، اور قبائلی اس ملک میں ایک اہم ووٹ بینک کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بی جے پی اور ہندوتو آر ایس ایس ہمیشہ قبائلی جو اپنے آپ کو ایک الگ مذہب الگ تہذیب کے حامل بتاتے ہیں لیکن انہیں اپنے ہندوازم میں ضم کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، اس کی ناراضگی خوف سے، ان کی ناراضگی کے خوف سے یہ حکمت اپنائی ہے کہ اب ہر ریاستیں اپنے اپنے طور پر قانون سازی کر سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب پرسنل لا اور آئلی قوانین جیسا ایشو جو ملک گیر حیثیت رکھتا ہے، اس پہ مرکز بذات خود قانون سازی کرنے کے بجائے ریاستوں کے ذریعے قانون سازی کیوں کر رہی ہے؟ دراصل قبائلیوں کی ناراضگی کو ختم کرنے، اور دوستو اگر دیکھیں یہ تینوں ریاستوں میں جو قانون پاس کیا گیا ہے، ان تینوں ریاستوں نے قبائلیوں کو استثناء دے دیا ہے، استثناء دیا ہے، اور اس کے علاوہ ان قوانین کے ذریعے بی جے پی نے اپنے آپ کو ایک لبرل چہرے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا یہ لبرل چہرہ یہ بتایا ہے کہ وہ لیو ان ریلیشن شپ کے خلاف نہیں ہے، یہ تو ایک لبرل چہرہ کے طور پر، لیکن رجسٹریشن کو لازمی قرار دے کر نجی زندگی میں مداخلت کرنے کا دروازہ کھولا ہے۔ اور وہیں ان کا ایک لبرل چہرہ کا ایک نقاب اس وقت اتر جاتا ہے جب وہ لو جہاد کے نام پر ایک مرد ایک لڑکے کو یا بالغ لڑکے اور لڑکی کو آزادانہ شادی کرنے سے روک دیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لو جہاد ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب پرسنل لا پر یکساں قانون کی ضرورت ہے تو اس ملک کے قبائلیوں کو الگ کرنے کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ کیا اس ملک کی قبائلی خواتین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یکساں قانون کے حصہ بنیں؟ اب اگر آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کے اس بیان کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ قبائلیوں کو اس لیے الگ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس منظم خاندانی نظام ہے اور ایک ماڈل نظام ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر قبائلیوں کے پاس ماڈل نظام ہے تو پھر کیوں نہیں ہیمنت بسوا سرما یا بی جے پی کی دیگر ریاستیں جہاں یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے، قبائلی نظام کو ہی اڈاپٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ قبائلی نظام پر نظر رکھنے والے بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایک فرد دولت کا مالک نہیں ہوتا ہے بلکہ قبیلہ دولت کا مالک ہوتا ہے، اور اس میں خواتین کو تو فوقیت دی جاتی ہے، لیکن پنچایتوں میں یا ان کی جو آپس کا جو نظام ہے اس میں خواتین کی نمائندگی کم ہونے کی وجہ سے صرف علامات کے طور پر بن کر رہ گئی ہیں خواتین، اور کئی ساری قبائلی خواتین نے بھی یونیفارم سول کوڈ کی وکالت بھی کی ہے، لیکن اس کے بعد ووٹ بینک کی سیاست کی وجہ سے قبائلیوں کو اس نظام سے باہر رکھا گیا۔ اس قانون کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ملک کے مسلمان سب سے زیادہ دوسری شادی کرتے ہیں، اور بی جے پی کے جو حلیف جماعت آسام گن پریشد کے ممبر اسمبلی میں بحث کے دوران کہا کہ انہیں ایک سے زائد شادیوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سوال پرابلم یہ ہے کہ ایک سے زائد شادیاں کرنے کی وجہ سے بچوں کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ڈیموگرافی میں غیر فطری تبدیلی ہوتی ہے۔ اب اگر اس دعوے کو نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 5 2019 اور 20 کے سروے کے جائزے میں دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ اس لیے پروپیگنڈا ہے، اس رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ جو ایک سے زائد شادیاں کی جاتی ہے وہ قبائلیوں میں 2.4% شادیاں ہوتی ہے، مسلمانوں میں یہ شرح 1.9 ہے تو ہندوؤں میں 1.3 ہے،
اسی طرح شیڈول کاسٹ میں 1.5 ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم پسند اللہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک سے زائد شادیوں کرنے کی قانونی اجازت حاصل ہونے کے باوجود مسلمان صرف ہندوؤں سے 0.6% زائد شادی کرتے ہیں. اور ہندو میرج ایکٹ کے مطابق کسی بھی ہندو کو دوسری شادی کرنے کی قانونی اجازت نہیں ہے. اس کے باوجود ہندو 1.3% ہندو جو ہے دوسری شادی کرتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے ٹائمس انڈیا میں یہ رپورٹ شائع ہوئی، اس رپورٹ کے مطابق مدھیہ پردیش نہیں، چھتیس گڑھ، آندھرا پردیش، تلنگانہ، تمل ناڈو ایسی ریاستیں ہیں جہاں مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں نے دوسری شادی کر رکھی ہے. یہ شادی کی بات ہو رہی ہے. اگر ریلیشن شپ کی بات کریں تو یہ تعداد کہیں زیادہ، مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہندوؤں میں اپنی بیوی سے کے علاوہ دوسری عورتوں سے تعلقات رکھنے کی شرح بڑھ جائے گی. اب اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یونیفارم سول کوڈ میں جس دوسری شادی کو ایک بڑا پرابلم بنا کر پیش کیا گیا ہے، تو جس سماج میں سب سے زیادہ دوسری شادی کا رواج ہے یعنی قبائلیوں میں، اس کو اس قانون سے استثناء دے دیا گیا ہے. یہ سب سے بڑا ہول ہے. دوسری اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ اس قانون کے ذریعے وراثت میں جو فرق یہ ہے کہ اب تک جو اسلام کا جو 14 سالہ نظام ہے، اس نظام کے مطابق باپ کی دولت میں بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں نصف حصہ ملے گا. مان لیجیے اگر 3 روپے ہیں تو بیٹے کو 2 روپے ملیں گے اور بیٹی کو 1 روپیہ ملے گا. لیکن اب اس نئے یونیفارم سول کوڈ میں اب لڑکا اور لڑکی کو دولت کے برابر حصہ دے دیا گیا ہے. یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ میں لا کر ہم برابری کے حق دے رہے ہیں. لیکن اسلام کا جو فرق ہے، دراصل فرق یہ ہے کہ بیٹا کو اس لیے زیادہ حصہ دیا گیا ہے کہ بیٹا خاندان کا ذمہ دار ہوتا ہے. خاندان کی پرورش اور اپنے بال بچے، اپنے بوڑھے والدین کی پرورش کی ذمہ داری بیٹے پہ ہوتی ہے. اور جبکہ خواتین پہ کسی طرح کی معاشی بوجھ کو نہیں ڈالا گیا ہے. اس کے پاس جو دولت ہے وہ صرف اپنی مالک ہوتی ہے. وہ چاہے تو اپنے بچے پر، اپنے اولاد پر، اپنے شوہر پر یا اپنی ماں پہ خرچ نہیں کر سکتی. لیکن اس پورے قانون کا سب سے اہم فول یہ ہے کہ جو یونیفارم سول کوڈ لایا گیا ہے یہ اسی وقت لاگو ہوگا جب کوئی مرنے والا شخص وصیت نہیں کیا ہوگا. اب دیکھیں کہ اس کے ذریعے بیٹی کو محروم کر دینے کا ایک چور دروازہ کو کھلا رکھا گیا ہے. اسی طرح سے اس اتراکھنڈ کی طرح آسام نے بھی اسی سیکشن 15 میں یہ دروازہ رکھا ہے کہ اگر کوئی عورت مر جاتی ہے اور اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے تو اس عورت کی دولت کی جو وراثت ہوگی اس کے والدین کو یا ماں باپ بھائی کو نہیں ملے گا، سسرالی رشتہ دار کو ملے گا. ظاہر بات ہے کہ ناانصافی ہے. یونیفارم سول کوڈ کے اس پورے قانون میں کئی ساری خامیاں ہیں جو ہندوتو کی اس بیانیے کو منہ چڑھاتی ہے کہ یہ قانون کا مقصد دراصل برابری یا شہریوں کو برابر حقوق دینا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک ووٹ بینک کی سیاست ہے. اور اس کے پیچھے مقصد صرف ان ووٹروں کو خوش کرنا ہے جس کے ذریعے تأثر دیا جا سکے کہ وہ مسلمانوں کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں، ان کے قوانین پر ضرب کاری کر رہے ہیں. پورا قانون آپ دیکھیں گے دراصل یہ یونیفارم سول کوڈ دراصل ایک پروپیگنڈا کا ایک حصہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز نیٹ ورک. بہت بہت شکریہ.